یہاں سے نا خطاب مکہ والوں سے ہو رہا ہے. اس سے پچھلی آیت جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، یہ بھی آیت پڑھی تھی لیکن میں نے کہا اس کے ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. وما ارسلنا، دیکھیں ذرا 86 صفحے کی آخری آیت، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بستی والوں کے پاس، کسی بھی بستی میں کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے ان بستی والوں کو تکلیف اور تنگ دستی میں پکڑ لیا. کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، تنگ دستی. تنگ دستی فقر، محتاجی، مالی تنگ دستی. تکلیف جانی تکلیف، بیماری، ماں باپ کا ختم ہو جانا، کوئی اور تکلیف جو بھی ہے. مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑا جائیں، شاید کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کر لیں. پھر جب وہ ان کو پکڑنے کے باوجود، تکلیف اور تنگ دستی آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، گڑ گڑائے نہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کے بدلے میں اچھائی دے دی. برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیا، بھلائی سے تبدیل کر دیا. کیا مطلب؟ تنگ دستی اور تکلیف کے بدلے میں فراخی اور راحت پہنچا دی. کیا کر دیا؟ پہلے تکلیف آئی تھی، اب راحت دے دی. پہلے تنگ دستی تھی، اب کیا کر دیا؟ خوشحالی دے دی، فراخی دے دی. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے فراخی میں، مال میں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑھا دیا، بہت زیادہ مال ہو گیا، بہت زیادہ ان کے پاس اولاد ہو گئی. آلو، اچھا دونوں طریقے سے آزمایا، تکلیف اور تنگ دستی دے کر بھی آزمایا اور نعمت دے کر بھی. یہ بھی آزمائش تھی، یہ نعمت دے کر بھی شاید اس نعمت کے بدلے میں شکر ادا کر لیں. پہلے تکلیف تھی، تکلیف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیا کریں؟ عاجزی کر لیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اب تکلیف سے وہ ایمان نہیں لائے، بات نہیں مانی، تو ہم نے کیا کر دیا؟ خوشحالی اور راحت دے دی. شاید کیا کر دیں؟ شکر کر لیں، کیونکہ نعمت کے مقابلے میں کیا ہے؟ شکر ہے نا. اور تکلیف پر کیا ہے؟ صبر ہے. نہ صبر کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے نہیں، عاجزی اختیار نہیں کی، اور نہ شکر ادا کیا. وقالوا، اور کہنے لگے قد مس آباءنا، یقیناً پہنچ چکی ہے، چھو چکی ہے ہمارے باپ دادا کو بھی الضراء والسراء، تکلیف اور خوشی. سرا آسائش، ذرا تنگ دستی ان پر بھی اسی طرح آتی رہی ہے. اور یہ جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، خوشحالیاں آئیں، اس کا تعلق نبی کو ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے، بلکہ یہ حوادثات زمانہ سے ہے. یہ تو زمانے کا پھیر تھا، کبھی کیا آ گئی؟ مصیبت آ گئی، اور پھر دوسرا وقت آیا تو کیا آ گئی؟ خوشحالی آ گئی. یہ نبی کو ماننے کی وجہ سے خوشحالی نہیں آئی، یا جو تنگ دستی آئی ہے یہ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں آئی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہیں تھی، شعور تک بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا. اچانک ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا. دیکھ لو پیچھے ابھی قوم شعیب کا واقعہ پڑھ لیا، زلزلہ آیا، ایک زلزلہ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے رہ گئے، حرکت بھی نہ کر سکے. زلزلہ آیا، سب کو ختم کر دیا. قوم لوط کو ہم نے یوں اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر وہاں سے بستی الٹا دی.
کوئی بھی ان کی مدد نہ پہنچ سکا کوئی ان کی مدد کو، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکے، نہ تو خود ان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہوئی کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا سکے، اور نہ ان کے وہ معبودان باطلہ جن کو اللہ کے سوا کیا سمجھتے تھے، اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا اور سب کچھ سمجھتے تھے، وہ بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستی والے جو ہے نا، بستیوں والے سے مراد مکہ اور مکہ کے آس پاس جو بستیاں ہیں یہ مراد ہے، یا اس سے مراد عام ہے جو بھی بستی والے آمنو کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، پھونک کر قدم رکھیں، کوئی بھی کام، کوئی حرکت، کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچیں، 100 مرتبہ سوچیں، میرے اس کام سے، میرے اس عمل سے، میرے اس حرکت سے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا یا اس کا کہیں غضب اور قہر نازل نہ ہو جائے۔ وَاتَّقَوْا ایمان لے آئیں اور کیا اختیار کریں؟ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیں ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے۔ اگر یہ مکہ والے اور آس پاس کی بستیوں والے، کیونکہ اس وقت خطاب انہی سے ہے نا، اس لیے اللہ انہی کا ذکر اور عام ہے، یہ آج ہمارے لیے بھی یہی اللہ کا حکم ہے کہ اگر لوگ ایمان لے آئے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اور پرہیزگاری اختیار کریں، ڈر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی ساری نعمتیں کیا کر دیں؟ کھول کے رکھ دیں۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ایمان لانے کی بجائے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی بجائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی اور اطاعت کرنے کی بجائے، فرما برداری کرنے کی بجائے، کذبوا کیا کیا؟ جھٹلا دیا، نبی کو جھٹلا دیا، نبی کی تکذیب کر دی۔ نعوذ باللہ، تو جادوگر ہے، تو کیا ہے؟ مجنون ہے، تو دیوانہ ہے۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے، چند لمحے پہلے یہی لوگ تھے جو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو صادق اور امانت دار کے سوا کچھ نہیں پایا۔ چند لمحے پہلے، یہ کون سا موقع ہے؟ کون سا موقع ہے؟ کوہ صفا پر جب چڑھ کر آپ نے کپڑا ہلا کر پورے قریش والوں کو اکٹھا کر کے وہاں ان سے یہ اقرار کروا رہے ہیں، اپنی صفائی ان سے لے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیسا ہوں؟ سب سے پہلے یہ ہے نا، بات پر تبھی عمل ہوتا ہے نا جب بندہ اپنی ذات پہ کوئی اٹیک نہ کر سکے، سمجھ آ رہی؟ تو میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا، کیا کہا کہ ہم نے آپ کو آزمایا اور ہم نے آپ کو سوائے سچے اور امانت دار کے کچھ نہیں پایا۔ اللہ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اقرار کر لو اس کا، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس جیسے ہی کلمہ پیش کیا، فوراً وہی جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ تبّل لک، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، تبّل لک، نقل کفر کفر نباشت۔ ابو لہب نے کہا تھا سکا چچا ہے، تبّل لک، ہلاک ہو جائے تو، الہٰذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو پھر اوپر سے رب نے بھی قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی کیا ہو جائے؟
سمجھ آ رہی؟ چند لمحے پہلے کیا ہے صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور فوراً جیسے کلمہ پیش کیا تو کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، تو ابھی کیا کہہ رہے؟ صادق ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے۔ یعنی آپ کی ذات کے ساتھ ان کو مخالفت ہے؟ اس پیغام کی وجہ سے، اللہ کے اس پیغام کو جو ان تک پہنچایا ہے نا، لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آیا نا، اس لیے لا الہ الا اللہ بھی غوٹر غو کرتے رہتے ہیں کبوتر کی طرح، اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، قبروں کے سامنے سجدے ریز ہوئے ہیں، اور جناب بچیوں کو بھی لے کر، عورتوں کو بھی لے کر، مردوں کو بھی لے کر، سارے کے سارے قبروں کے آس پاس طواف کر رہے ہیں، پھیرے لگا رہے ہیں۔ او جاؤ لاہور کراچی کے اندر غازی کے دربار میں، وہاں جا کر دیکھ لو، اگر جھوٹ بولوں مسجد میں کھڑا ہوں، ایسی ترتیب انہوں نے بنائی ہے کہ نیچے سے ایسے پتہ چڑھتا ہے، اور ساری قبروں کا ایسے نا طواف کر کے ایسے تب نہیں چھوڑتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کیونکہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہ کام، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شکلیں بنا کر، مختلف کیفیات بنا کر، بڑے بڑے زلفیں رکھ کر، جناب بڑے بڑے موٹے موٹے مڑکوں والی تسبیحاں پہن کر، گٹر لگے ہوئے ہیں، اور دو چار دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، بالکل مکڑی کی طرح، جس طرح مکڑی اپنا جالا اپنے منہ سے لعاب نکال کر بن کر کس شکار پکڑتی ہے، مکھی کو پکڑتی ہے، اور مکھی کو پکڑ کر اس کا سانس چوس لیتی ہے، مکھی کو کھاتی نہیں ہے، مکھی کو نہیں کھاتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو جہاں جالے زیادہ ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مکھی ادھر اٹکی ہوئی ہوگی، اور مکھی بالکل صحیح سالم ہے مری ہوئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں آنکھیں کان سب کچھ بالکل برابر ہے، پورا وجود برابر ہے، لیکن مکھی مر چکی ہے۔ یوں اس انسان اس وجود میں سے اگر ایمان نکال لیا جائے، پیچھے کیا ہے؟ اس کا ہونا نہ ہونا کیا ہے؟ برابر ہے۔ انسان اسلام جو ہے نا، مسلمان کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نکل جائے، ایمان جب اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق کے اوپر عقیدہ آ جائے، مخلوق پر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایمان گیا۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ دیکھو میرے بھائی، قرآن آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ۔ آگے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے، سوئے پڑے، بیاتن راتوں رات، بیاتن راتوں رات، وَهُمْ نَائِمُونَ اس حال میں کہ وہ کیا ہوں؟ بھائی اگر جس وقت ہم سوتے ہیں، تو اگر اس وقت اللہ کا اچانک عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، بیٹھ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ نافرمانی کر کے، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، اس کے حکموں کے خلاف زندگی گزار کر، اور ہم بڑے عیش کے ساتھ مست ہو کر سو رہے ہیں، اگر اسی حالت میں اللہ کا عذاب آ جائے، اسی حالت میں اللہ کا عذاب آ جائے، کیا نہیں آ سکتا؟ اب امین اہل القرى، یا وہ بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ایاتیہم بأسنا ضحا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے، ضحا کیا مطلب ہے؟ دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ کیا کر رہے ہوں؟ کھیل رہے ہوں۔ کیا کھیلتے کھیلتے اچانک اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا اس بات سے بے خوف ہے؟ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، کیا ہوگا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے عذاب آئے کہ نہیں آئے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور زلزلہ آیا ہے، اور ایسی تباہی پھیلا دی کہ بندہ حیران